بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ برطانیہ، جرمنی اور فرانس نے ایران کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ عالمی معاہدے کی خلاف ورزی سے باز رہے، ورنہ اسے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایران کو خبردار کیا گیا ہے کہ توانائی سے متعلق بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ تعاون کو یقینی بنائے اور ایسے تمام اقدامات سے باز رہے جو پروگرام سے متعلق شفافیت میں کمی لا سکتے ہیں۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے یہ بیان اس وقت جاری کیا ہے کہ جب ایران نے اقوام متحدہ کے توانائی کے نگراں ادارے کے معائنہ کاروں کی اپنے مراکز تک رسائی محدود کر دی ہے، جبکہ دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی کہا ہے کہ عالمی معاہدے کی تمام شقوں کی مکمل پاسداری کے بغیر ایران کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا تھا کہ ایران اپنے جوہری پروگرام کی تکمیل کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، ایک مکمل آزاد ملک ہونے کی حیثیت سے اپنے دفاع میں جو بہتر لگا وہ کریں گے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے پروگرام جاری رکھنے کی دھمکیوں میں آ کر ایران سے متعلق اپنی پالیسی تبدیل نہیں کریں گے۔ مذاکرات پر راضی ہونے سے قبل امریکہ ایران پر عائد پابندیاں نہیں اٹھائے گا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے پروگرام کو جاری رکھنے کے متنازع بیان کی دھمکی میں نہیں آئیں گے، اور نہ ہی امریکہ اپنی پالیسی میں تبدیلی کرے گا۔ ایران سے متعلق پالیسی اتفاق رائے سے تیار کی گئی تھی اور موجودہ حکومت بھی آئندہ کسی بھی قسم کی تبدیلی کے لیے کانگریس سے مشاورت کرے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ ایران عالمی طاقتوں کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گا اور کوئی بھی طاقت ایران کو جوہری حصول سے نہیں روک سکتی۔ بھارت سے تعلق رکھنے والے ایشیا کے دوسرے بڑے امیر تاجر مکیش امبانی نے دنیا کا سب سے بڑا چڑیا گھر گجرات میں تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تاہم اس پروجیکٹ کو ابتدا میں ہی تنقید کا سامنا ہے۔ ارب پتی تاجر مکیش امبانی نے ریاست گجرات کے شہر جام نگر میں 280 ایکڑ پر محیط دنیا کا سب سے بڑا چڑیا گھر تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں افریقی شیر، بنگال کے شیر اور دنیا بھر سے جانوروں، پرندوں اور رینگنے والے جانوروں کی 100 سے زائد اقسام ہوں گی۔ بھارت کے امیر ترین تاجر کا کہنا ہے کہ گرین زولوجیکل ریسکیو اینڈ ری ہیبلیٹیشن کنگڈم میں جانور محفوظ بھی رہیں گے اور یہاں بیمار یا معذور جانوروں کی بحالی کا کام بھی ہوگا۔ چڑیا گھر کے قیام اور انتظام کا کام ان کے 25 سالہ بیٹے اننت امبانی سنبھالیں گے۔ اس برس جنوری میں مکیش امبانی کی کمپنی ریلائنس انڈسٹریز نے اپنے چڑیا گھر کے لیے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے پر مقامی افراد نے شدید احتجاج کرتے ہوئے گوہاٹی میں چڑیا گھر کا گھیراؤ بھی کیا تھا، اور اب یہ مظاہرے ملک کے دیگر حصوں میں بھی ہو رہے ہیں۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ اوپن بیلٹنگ کی ترمیم سینٹ کا مسئلہ ہے، سپریم کورٹ اس میں پارٹی نہ بنے اور نہ ہی حکومت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ براڈ شیٹ کو پہلے ہی روز فراڈ شیٹ کہا تھا۔ عمران خان کے کارندوں نے براڈ شیٹ سے اپنا کمیشن مانگا، براڈ شیٹ سے پیسے لینے والے بے نقاب ہو گئے۔ نواز شریف سے پیسے نکلوانے کے چکر میں حکومت کو خود رقم دینی پڑ گئی۔ مریم نواز نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ نے حکومت کو کوئی ریلیف دیا تو فیصلہ یک طرفہ ہوگا۔ اعلیٰ عدلیہ کو گندے کھیل میں گھسیٹنے پر حکومت کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ مریم نواز نے مزید کہا کہ پرویز رشید کے کیس میں حکومت بے نقاب ہو گئی، بدنام لوگوں کے کاغذات منظور ہو جاتے ہیں اور حق سچ بیان کرنے پر پرویز رشید کو سینٹ الیکشن سے محروم رکھا جاتا ہے۔
وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ مقبوضہ وادی کے مسئلے سمیت بر صغیر میں تمام مسائل مذاکرات سے حل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ دورہ سری لنکا کے موقع پر ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکا کو سیاحت، تجارت اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ میرا سیاست میں آنے کا مقصد غربت کا خاتمہ ہے۔ شوکت خانم کینسر ہاسپٹل غریبوں کے لیے ہی بنایا تھا۔ سرمایہ کاری منافع بخش بزنس کے ذریعے غربت کم کر سکتے ہیں۔ خطے کے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات استوار کر کے غربت کم کر سکتے ہیں۔ خواہش ہے کہ خطے میں امن، سیاحت، تجارت، سرمایہ کاری کے لیے کردار ادا کریں۔ دنیا کے ہر فورم پر یہی موقف رہا ہے کہ لڑائی مسائل کا حل نہیں ہے۔ بھارت سے ہمارا واحد اختلاف مقبوضہ وادی پر ہے، جو صرف ڈائیلاگ سے حل ہو سکتا ہے، اور اقتدار میں آنے پر بھارت کو ڈائیلاگ کی پیشکش کی تھی لیکن بات نہیں بنی۔ سعودی قانون محنت میں مجوزہ تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس کا نفاذ اس سال 14 مارچ سے ہوگا، اور اس حوالے سے مقامی اور غیر ملکی ملازمین کو آگاہ رہنا انتہائی ضروری ہے۔ نئے قانون میں کفالہ کا سسٹم ختم کر کے ایگریمنٹ کو داخل کیا گیا ہے۔ معاہدے کی تصدیق کے بعد اس کی پاسداری کرنا فریقین کی ذمہ داری ہوگی۔ وزارت محنت کے پورٹل میں ملازمین کے معاہدے سے متعلق معلومات درج ہوں گی، اور معاہدے کا لنک بھی دیا جائے گا، جسے پڑھ کر کہیں تحفظات ہوں گے تو کارکن ادارے سے رابطہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی نقطے پر اعتراض ہو تو یہ کارکن کا حق ہوگا کہ وہ اسے رد کرے، البتہ اسے وجہ بتانی ہوگی۔ امریکی سپریم کورٹ نے سابق صدر کے ٹیکس گوشوارے جاری کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ امریکی سپریم کورٹ میں دی گئی سابق صدر ٹرمپ کے وکلاء کی ٹیکس ادائیگیوں کو خفیہ رکھنے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ عدالتی فیصلے سے قبل ٹیکس تحقیقات کو اپنے خلاف جاری مہم کا حصہ قرار دیتے رہے ہیں، تاہم ان کے ٹیکس گوشواروں کی تفصیلات ملنے کے بعد مبینہ فراڈ سے متعلق حقائق کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ سعودی حکام نے ملک میں لیبر مارکیٹ کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے مالکان، افسران اور ملازمین کو ایک میز پر بٹھا دیا ہے۔ حکومتی سرپرستی میں ملک گیر ڈائیلاگ کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آجروں، اجیروں اور سرکاری اداروں کے درمیان مکالمہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ آجروں، اجیروں اور سرکاری اداروں کے درمیان ڈائیلاگ سے لیبر مارکیٹ کا ماحول بہتر بنے گا۔ یہ سارا کام عالمی تنظیم محنت کے ماہرین کی زیر نگرانی میں انجام دیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے بینکوں میں رقوم کی منتقلی کے نئے نظام کے تحت ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کا مسئلہ درپیش ہے، جس کے باعث ملازمین پریشانی کا شکار ہیں۔ اس حوالے سے بینکوں کے مابین رقوم کی منتقلی کے نئے نظام کے بارے میں انتظامیہ نے کہا ہے کہ نئے نظام میں ملازمین کی تنخواہ کی منتقلی شامل نہیں ہے، تاہم بہت جلد اسے بھی شامل کر لیا جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ سعودی عرب کے مرکزی بینک نے گزشتہ دنوں بینکوں کے درمیان رقوم کی منتقلی کا نیا فوری نظام متعارف کروایا تھا، جسے سری کا نام دیا گیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ امیر ممالک کورونا ویکسین کو نہ صرف جمع کر رہے ہیں بلکہ یہ غریب ممالک کی راہ میں رکاوٹیں بھی ڈال رہے ہیں۔ بعض امیر ممالک کے براہ راست ویکسین بنانے والوں سے رابطے کا مطلب یہ ہے کہ کوویکس پروگرام کے تحت غریب ممالک کے لیے مختص کیا جانے والی ویکسین کی تقسیم کو کم کیا جا رہا ہے۔ غریب ممالک کو ویکسین فراہمی کے لیے امریکہ، یورپی یونین اور جرمنی نے مالی مدد کی ہے، لیکن یہ بیکار ثابت ہوئی ہے جب ویکسین خریدنے کو ہی نہیں ملے گی۔ عالمی ادارہ صحت نے امیر ممالک پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ پہلے انہیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا فارماسیوٹیکل کمپنیز سے ان کے رابطوں سے کوویکس پروگرام پر منفی اثر پڑ رہا ہے، جس کے تحت غریب ممالک اپنی پہلی خوراک کا انتظار کر رہے ہیں۔ کچھ امیر ممالک دراصل مینوفیکچرر کے ساتھ رابطہ کر کے مزید ویکسین بھی محفوظ بنا رہے ہیں۔ ہم صرف ان ممالک کو ویکسین دے سکتے ہیں جو کوویکس کے رکن ہیں۔ امیر ممالک کو کوویکس کے تحت ہونے والے معاہدوں کا احترام کرنا چاہیے۔
چائنا نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کا دوبارہ جائزہ لینے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ دونوں ممالک دنیا کو درپیش مختلف مسائل پر مل کر کام کر سکتے ہیں۔ اگر چائنا اور امریکہ اپنے خراب تعلقات کو ٹھیک کر لیں تو کورونا اور ماحولیاتی تبدیلیوں جیسے مسائل پر مل کر کام کیا جا سکتا ہے۔ چائنا نے امریکہ سے چین کی مصنوعات پر سے ٹیرف ہٹانے اور بالخصوص ٹیکنالوجی کے شعبے پر دباؤ ڈالنے کی پالیسی ترک کرنے کا کہا ہے۔ گزشتہ چند برسوں سے امریکہ نے ہر معاملے پر چین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات پر مذاکرات کا سلسلہ بند رکھا ہوا ہے۔ امریکہ جنوبی چینی سمندر پر چین کے دعوے کو مسترد کرتا آ رہا ہے۔ چائنا امریکہ کے ساتھ بے تکلف بات چیت کرنے پر بھی تیار ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ہونے والے سروے میں پاکستانیوں کو بہترین ڈرائیور قرار دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی انشورنس کمپنی نے 2020 کی سروے رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں پاکستانی ڈرائیوروں کو امارات کا بہترین ڈرائیور قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی احتیاط اور مہارت کے ساتھ شاندار اور کلاسیکل ڈرائیونگ کرتے ہیں۔ سروے رپورٹ کے مطابق پاکستانی ڈرائیورز کی شاندار ڈرائیونگ کی وجہ سے سب سے کم حادثات ہوئے ہیں۔ پاکستانی ڈرائیورز خواتین کی عزت اور احترام بھی کرتے ہیں اور وہ دوران سفر ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ خلیج ٹائم کی رپورٹ کے مطابق پاکستانیوں کو سب سے بہترین ڈرائیور قرار دیا گیا، جبکہ دوسرے پر لبنانی، تیسرے پر فلپائن اور چوتھے پر اردنی ڈرائیورز کو اچھا قرار دیا گیا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔